اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم کیوں دیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں؟ آدھی بات آپ کی درست ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے سجدہ عبادت جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے چیزوں کو ایکسٹراپولیٹ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو پوسچرز بناتے ہیں ان میں سے ایک قیام بھی ہوتا ہے۔ قیام ہاتھ باندھ کر بھی ہے، ہاتھ کھول کر بھی ہے۔ جو لوگ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں وہ بھی قومے میں تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو قومے میں آپ اللہ کے سامنے جس حال میں کھڑے ہوتے ہیں اسی حال میں ہم مخلوقات کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی ریزیمبلنس جو بن جاتی ہے تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں ان میں جو سیکنڈ کمانڈ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے ایک اللہ کے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کر ان کے سامنے رکھنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اف بھی نہیں کہنا، اور عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھنا۔ اب یہ جو عاجزی ہے وہ تو خدا کے ساتھ خاص ہے، لیکن خدا کی مخلوقات میں ماں باپ کے ساتھ اس حق کے سبب جو اللہ ہی نے دیا ہے، اس عاجزی کا اظہار جب ہم کرتے ہیں تو شرک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لہذا یہ کلیئر کر لیں، فرشتوں کو جو حکم ہوا سجدہ کرنے کا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ خاص ہے اور خاص رہے گا۔ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا غیر اللہ کو بھی کرنا، جس طرح کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، یہ بھی قرآن پاک میں رپورٹ ہوا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ان کے ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سورہ یوسف میں رپورٹ ہوا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ بعض لوگوں نے جان بوجھ کے تب آزمائی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی وہ صرف ٹو باؤ ڈاؤن تھا، سجدہ نہیں تھا۔ جب اس میں الفاظ ہیں سجدے کے تو سجدہ ہی شمار ہوگا۔ اس مسئلے کو کوئی انسان نے ایسے نہیں لے لینا کہ وہ پریشان ہو جائے، اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد کی، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر سجدہ کیا۔ یہ والا جو پورشن ہے کہ اس نے آ کر سجدہ کیا، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، ابو داؤد ترمذی میں آگے الفاظ ہیں۔ اس نے اجازت مانگی، ابن ماجہ میں آیا کہ اس نے سجدہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کوفہ کے پاس ایک جگہ ہے، ہیرا نامی جگہ جو کوفہ کا حصہ ہے، وہاں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، زیادہ حقدار ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خامندوں کو ان کی بیویوں کے اوپر، لیکن وہ بھی حکم نہیں دیا گیا۔ اب یہ حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایٹ لیسٹ اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ فرض تو کیا ہے نا، کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامندوں کو سجدہ کریں۔ تو کیا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ شرک کو فرض کر رہے تھے؟ نہیں، سجدہ تعظیمی کو ہی فرض کر رہے تھے جو کہ اگلی امتوں میں جائز تھا۔ دوسرا، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ سجدہ تعظیمی کی حرمت قرآن میں نہیں آئی، سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ جو لوگ قرآن کو دی اونلی سورس مانتے ہیں دین اسلام کا، ان کی گمراہی کھل جائے گی اس ایک مسئلے میں کہ قرآن پاک سے سجدہ تعظیمی کی حرمت بتائیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ ہو جاتا ہے تعظیم کا،
یہ احادیث ہیں، سنت نے ٹرانسفر کیا کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی نہیں ہوتا۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو 7 جگہ تو آپ کسے آدم اور ابلیس میں اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، حرمت تو کوئی نہیں آئی ہے، ممانعت تو کہیں نہیں آئی۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، ان کے ماں باپ کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا، حرمت تو کوئی نہیں آئی ہے۔ ایک اشارتاً آیت آئی ہے سورہ حمیم السجدہ میں، سورہ فصلت، اور وہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس میں آیا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ لیکن وہاں پر بھی انبیاء کرام کا، آدم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ یہ خام خواہ اس میں سے زر نکالنا وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی موجود نہیں ہے کہ یہ سجدہ پہلے جائز تھا اب ناجائز ہو چکا ہے، لہذا اس کا سجدہ تعظیمی کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سجدہ عبادت کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ سورج چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، تو کہا گیا کہ سورج اور چاند سجدے کے قابل نہیں ہے، جس ہستی نے ان کو پیدا کیا عبادت کرنی ہے تو اس کی کرو۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی امت کی تعلیم کی خاطر سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ ترتیب آتی ہے پہلے ستاروں کو، اس کے بعد چاند کو، پھر سورج کو، اور کہا کہ سورج تو بڑا ہے، کیا اس کو میرا رب بتاتے ہو؟ اور جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوب جانے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا، اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حجت کرنا، یعنی یہ دلیل پیش کرنا امت کے سامنے ہم نے ابراہیم کو سکھایا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو، دن ہوتا ہے تو ستارے ڈوب جاتے ہیں، چاند بھی ڈوب جاتا ہے، اور رات ہوتی ہے تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو زوال آتا ہی نہیں ہے۔ تو سجدہ عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں۔ قرآن میں سجدہ تعظیمی کی حرمت نہیں آئی، یہ سنت کے ساتھ، یعنی اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن از ناٹ اونلی سورس آف اسلام، قرآن اور سنت پیرلل میں چلتے ہیں، اور قرآن تو کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، دیکھنا نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ طریقہ نہیں بتاتا، طریقے کے لیے سنت کی طرف ہمیں بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو مسجد کی طرف لپکو، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اذان کس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے سنت کی طرف ہم آتے ہیں کہ اذان ان الفاظ میں ہوتی ہے جو بلاوا ہوتا ہے۔ اس طرح کئی چیزیں ہیں جو قرآن اشارتاً بتا رہا ہے کہ آپ نے سنت کی طرف جانا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں سجدہ تعظیمی کی حرمت نہیں آئی، ہاں سجدہ عبادت کی حرمت آئی ہے، وہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، لہذا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا توحید کے منافی کبھی بھی نہیں تھا۔ اس امت میں اگر یہ سجدہ جائز بھی ہوتا تب بھی توحید کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز شرح صدر کی، ایک دن میں بیٹھ کے اسی پہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت ایسی کامل کی ہے کہ توحید کو بھی اس درجے میں کامل کر دیا کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں جائز تھا اس کو بھی ختم کر دیا، کہ بھائی توحید جو ہے نا بالکل واضح ہو جائے، کسی کو وام بھی نہ آئے کہ کسی کے سامنے ہم نے جھکنا ہے۔ اور ختم نبوت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگلی امتوں پر جو الہام اور کشف ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوا، وہ بھی ختم کر دیا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہے، کوئی کشف نہیں، کوئی الہام نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو آپ اس طرح الفاظ تو نہ کہتے کہ صرف مبشرات باقی ہے، اور وہ بھی کھول دیا۔ جب پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہے، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے۔ عین ممکن ہے کہ جس کو آپ رحمانی خواب سمجھ رہے ہو وہ شیطانی خواب ہو، کیونکہ بریلوی جب نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں تو وہابی نہیں مانتے، اور وہابی دیکھتے ہیں تو بریلوی نہیں مانتے، سنی دیکھ لیں تو شیعہ نہیں مانتے، شیعہ دیکھ لیں تو سنی نہیں مانتے۔ لہذا ایک ٹاپک ہی بڑا کمپلیکس ہے۔ خواب صرف وہ حق ہیں کہ ان میں اگر آپ کو کوئی پریڈکشن بتائی گئی اور من نوان پوری ہو گئی پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خیالات کی عکاسی بھی ہو سکتی ہے، نفس کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اچھا خواب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور برا خواب دیکھا تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بخاری مسلم میں ہے، اور الٹی طرف 3 دفعہ تھو 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 اس طرح کر دینا ہے، دیٹس آل۔
اور اس خواب کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا، برے خواب کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا۔ تو الحمدللہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ سجدہ تعظیمی کو حرام کرنے کا مقصد توحید کو آخری درجے میں کامل کرنا تھا اس امت کے لیے، اور ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ کشف الہام سارا ختم کر دیا جائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی بھی درجے میں یہ دعویٰ نہ کرے، کیونکہ اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا، کوئی شخص دعویٰ کرے گا تو اسے کاؤنٹر ویریفائی کیسے کیا جائے گا؟ اگر کوئی کشف الہام میں کہ جی مجھے یہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ بھائی اب جتنی باتیں ہیں وہ کتاب و سنت کے اوپر پیش ہوں گی، وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات باطل ہے۔ الحمدللہ، لہذا یہ چیپٹر کلوز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا۔ البتہ جو شرک والا معاملہ تھا، سجدہ عبادت، نہ وہ پہلے کبھی جائز رہا ہے اور نہ مستقبل میں کبھی جائز